خلیل الرحمان قمر صاحب کا اغوا، ان پر تشدد اور واپسی۔ کل میں نے آپ کو کافی چیزیں بتائی تھیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گینگ کی صورت میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور پولیس ان تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں وہ تمام چیزیں سچ ثابت ہوئی ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب نے کچھ مزید انکشافات کیے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں، وہ بھی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ خاتون کون ہے، اس کے ساتھ گینگ میں اور کون کون لوگ تھے، انہوں نے کیا طریقہ کار استعمال کیا، اس سے پہلے کب سے یہ وارداتیں کر رہے ہیں، اور اس روز جب خلیل الرحمان قمر صاحب کو اغوا کیا گیا اس کے بعد ان کو کہاں کہاں گھمایا پھرایا گیا، کیسے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گی۔ آج پریس کانفرنس جو ہے تمام لوگوں تک پہنچ چکی ہے اور خلیل الرحمان قمر کے سامنے بہت سے صحافی بھی موجود تھے جنہوں نے بہت سخت ان سے سوالات کیے اور جواباً خلیل صاحب نے اپنے اسی انداز میں جواب دیے جس طرح سے کہ وہ اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ کافی برہم بھی نظر آئے وہ صحافیوں پر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی کافی دن سے چیٹ چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا ہاں 15 دن سے زیادہ ہو گئے تھے چیٹ چل رہی تھی، تصاویر بھی مجھے اس خاتون نے بھیجی تھی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ کسی نے کہا کہ وہ فحش انداز کی چیٹ تھی، تو خلیل صاحب نے آگے سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اس بات میں سچائی نہیں ہے۔ پھر وہ رات 4 بجے خاتون سے ملنے کے لیے جانے پر بھی صحافی نے سوال اٹھایا، جس پر انہوں نے کہا کہ میں اگر کسی آدمی سے ملنے جاتا تو آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، میں خاتون سے ملنے گیا تو آپ کو کافی اعتراضات ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم سوشل میڈیا بھی دیکھیں تو کافی زیادہ لوگ ملی جلی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو پہلے ان کی خواتین سے متعلق رائے تھی اس کو بھی سامنے لے کر آ رہے ہیں، کوئی میمز بھی بنا رہے ہیں، کافی زیادہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ بتایا کہ مجھے جو کل بھی تفصیلات میں نے آپ کو بتائی تھی وہ اسی طرح تھی کہ میری اس خاتون سے بات چیت ہو رہی تھی، فون پر بھی بات ہوئی، چیٹ بھی ہوتی رہی، مجھے اس نے اپنے گھر بلایا۔ اب لوکیشن انہوں نے بتا دی ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں اس کا اپارٹمنٹ تھا، اور جب میں وہاں پر گیا تو کچھ دیر کے بعد مسلح افراد آ گئے، انہوں نے مجھ سے رقم کا تقاضا کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے ATM کارڈز ہمیں دے دیں، گھڑی اتروا لی، گاڑی کی چابی لے لی، فون انہوں نے چھین لیا خلیل صاحب سے۔ اس کے بعد ایک دوست کو کال کی، یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، پیسے نہیں ملے۔ اس سے آگے کی تفصیل کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ لگا کہ پیسے میرے پاس نہیں موجود، انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھا لیا، مختلف جگہ پر لے کر جاتے رہے۔ ایک جگہ ایسا لگتا تھا کہ نہر کے کنارے مجھے بٹھا دیا گیا ہے، ایک فائر بھی مجھ پر کیا گیا جو کہ مس فائر ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ بھائی اب تو ان کو مار دینا چاہیے، ہمیں تو حکم ملا ہے کہ اس کو مار دیا جائے، لیکن مارا نہیں، تشدد کا نشانہ ضرور بنایا۔ تو کہتے ہیں ایک موقع پر تو میں نے کہا کہ تم لوگ آپس میں بات کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مجھے مارنے کا حکم ہے، تو پھر تم مارتے کیوں نہیں ہو؟ تم لوگ تو مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے، مجھے کیوں نہیں مار رہے ہو؟ تو اس طرح تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ان کی اغوا کاروں کے ساتھ ہوئی۔ اور وہ جو خاتون آمنہ عروج آپ کو بتایا تھا، اس کے بارے میں پولیس نے بھی یہ بتایا ہے کہ وہ پیشہ ور ہنی ٹریپر ہے۔ ہنی ٹریپ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم نے سندھ میں پچھلے دنوں واقعات دیکھے تھے کہ کوئی خاتون کسی سے بات کرتی ہے اور خاتون کی آواز میں بات کرنے والا دراصل آدمی ہوتا ہے، وہ پھر اس کی باتوں میں آ کے اس سے ملنے کے لیے جب جاتا ہے تو کچے کے ڈاکو اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو آمنہ عروج نامی خاتون ہے، اس نے بھی اسی طرح کا کچھ کام کیا کہ میں جی ڈرامہ لکھوانا چاہتی ہوں، آپ جیسا رائٹر مجھے چاہیے، آپ مجھے ملنے کے لیے آ جائیے۔ اور جب خلیل صاحب وہاں پہنچے تو اس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر وہ خلیل صاحب آگے یہ بھی بتا رہے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے دوران ہی کہ مجھے بار بار مارا پیٹا جاتا رہا، میرے ATM سے انہوں نے جتنی رقم اس میں موجود تھی وہ ٹرانسفر کر لی اپنے اکاؤنٹ میں، 2,87,000 روپے۔ کل بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ 2,50,000 سے زائد کی رقم ہے، اور یہ تمام تفصیلات آپ سے میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوں۔ اور 15 دن تقریباً آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ یہ جو آمنہ نامی خاتون ہے، جو کہ مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ ایک فرضی نام ہے، تو وہ بات چیت کرتی رہیں، وہ اس نہج پر لے آئیں کہ جی ملاقات کی جائے۔ پہلے وہ کہتی تھی کہ میں ملاقات کرنے آ جاؤں گی، پھر خلیل صاحب کو کنوینس کیا گیا کہ آپ ملاقات کرنے آ جائیں جی۔ یہ بھی ان پر ظاہر کیا گیا کہ وہ برطانیہ سے تعلق رکھتی ہیں، پاکستان سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا، کنڈیمیبل واقعہ ہے۔
पुलिस की कारकर्दगी से खलील साहब काफ़ी मुतमईन नज़र आए हैं और उनका कहना है कि पुलिस ने बड़ी जल्दी गैंग तक रसाई हासिल कर ली है, उनको गिरफ़्तार भी कर लिया है। अब ये आमना अरूज नामी जो ख़ातून हैं जो कि इस गैंग का हिस्सा भी हैं, जैसे कि खलील साहब बता रहे हैं कि 7 से 8 अफराद थे, फिर कुछ और लोगों ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, तो ये बाकायदा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम हो पाएगा कि मज़ीद ऐसी कौन कौन सी वारदातें ये करने जा रहे थे, इससे पहले कौन कौन सी वारदातें ये कर चुके हैं और कब से ये सिलसिला चल रहा है। ऐसा लगता है कि ये कुछ बहुत पुराने ज़माने से ये सिलसिला नहीं चल रहा है या इस गैंग में ये खातून नई शामिल हुई हैं, क्योंकि जिस तरह वो उस फ़ोन समेत मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते रहे, ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक में की गई अपने बैंक में, उससे भी पकड़े जा सकते हैं, इसीलिए पुलिस बआसानी उन तक पहुँच पाई। अब खलील साहब को जब उन्होंने इस पॉइंट पर जब उन्होंने देख लिया कि खलील साहब से 1 करोड़ रुपया तो मिलने वाला नहीं है, तो उन्होंने डिमांड कम कर दी। उन्होंने कहा कि 20 लाख तो हमारा ख़र्चा आपको ट्रैप करने पे आ गया है, तो हम क्यों सिर्फ इतने थोड़े से पैसों की खातिर आपको छोड़ दें, तो हम आपको मार देते हैं। बहरहाल उन्होंने हर तरह से डराया, धमकाया, मारा, पीटा, लेकिन जो उनकी मतलूबा रकम थी उनको नहीं मिल सकी। तो फिर वो एक पॉइंट पर धक्का दे के खलील साहब को गाड़ी से उतारते हैं, उनका ATM उनको वापस करते हैं और कहते हैं कि ये ATM, इसमें से हमने पैसे निकलवा लिए हैं, दूसरा जो ATM है आपका, इससे आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा लीजिएगा। गाड़ी की चाबी उनके हाथ में थमाई जाती है और उनको कहा जाता है कि अब आप चले जाइए। वो पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, उन्होंने कहा बहुत दूर हैं आप। फिर वहाँ से गाड़ी में बैठ के ख़ुद ड्राइव करते हुए खलील साहब किसी जगह से पेट्रोल डलवाते हैं 2000 का। वहाँ किसी शख्स से पूछते हैं कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, तो बताया जाता है कि वो ननकाना में मौजूद है, यानी उनको काफ़ी दूर ले जाया जाता है। फिर वो लाहौर का रुख करते हैं, फिर वो रहमान गार्डन्स और शालीमार वाले रास्ते से गुजरते हुए अपने घर पर पहुंचते हैं। अच्छा, एक और फैक्ट मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि ये 15 जुलाई का वाक़या है। 15 जुलाई की रात, यानी कि आप समझे 16 जुलाई हो चुकी थी जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया, और उसके 24 घंटे के अंदर अंदर खलील साहब की वापसी भी हो चुकी थी अपने घर में। लेकिन जो केस है उसको सामने नहीं लाया गया, सब कुछ सीगा राज में रखा गया। जब पुलिस गैंग तक पहुंच गई, अपनी कार्रवाई उसने मुकम्मल कर ली, उसके बाद ये तमाम तफसीलात मीडिया से भी शेयर की गई कल के रोज़ यानी 21 तारीख को। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से पुलिस ने भी और खलील रहमान कमर साहब ने भी तमाम तफसीलात शेयर की। वहाँ पर ये भी बात है कि सहाफ़ी जो थे मौजूद थे, और चूँकि काफ़ी ऐसा तल्ख़ कलामी का भी मुज़ाहरा अक्सर होता है, तो खलील साहब से बड़े सख्त किस्म के सवालात उन्होंने किए, लेकिन सारे सवालात के जवाबात भी दिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ बड़ी डिस्कस हो रही है, लेकिन सबसे खुशाइन बात यह है कि यहाँ पर पुलिस की कारकर्दगी बड़ी नुमाया नज़र आई। हो सकता है हाई प्रोफाइल केस होने के बायस ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर इसी तरह से पुलिस हर मामले में कारकर्दगी दिखाए और फिल फौर किसी भी केस को हल कर ले, मुल्ज़िमान तक पहुँच जाए, फिर उनको सज़ाएँ मिल जाएँ, तो इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। वरना फिर ये रविश तो चलती चली आ रही है और ये चलती चली जाएगी। तो देखते हैं आगे वो खातून क्या इंकशाफात करती है, उसके साथ जो गैंग के बाकी अफराद पकड़े गए हैं वो क्या इंकशाफात करते हैं, और सबसे अहम नुक्ता ये कि इनको सज़ाएं क्या दी जाती हैं। तो ये जो भी अपडेट इससे मुतल्लिक होगी वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।